أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و کتابک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had revised in the last class the first 5 verses. The 6th one is the last but one of this group, 1 to 6. اب ہم اس کو ایک بار پھر انشاءاللہ ایک ساتھ بھی لکھیں گے. چلیے پرسوں اس میں سے جتنے حضرات ہیں ان میں سے کون نہیں پڑھا تھا ہمارا؟ ڈو یو ریمبر کون ہے لاسٹ کلاس میں؟ ہمارا آر یو دیر؟ سر میں پڑھوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نہیں پڑھے تھے نا پرسوں؟ نہیں جی. چلیے بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہوا اس مبتدا ہے. ایک سیکنڈ. جی سر. اب یہاں پر دیکھیے ہم ایک طریقہ شروع کیے تھے پرسوں، اور یہ کوئی میرا ایجاد کردہ کوئی میتھڈ نہیں ہے، بلکہ گرامر سے جتنی تفاسیر ہوئی ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہوئی. ایک تو وہ طریقہ ہے جس سے بہت سے علماء گرامر سے کہ جملہ کیا ہے، نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، پھر دو الفاظ ملنے سے مرکب کیسے بنتا ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، ہم اس کی کافی پریکٹس کر چکے ہیں. ایک بڑا گروپ گرامیرین کا جو تفسیر کرتا ہے وہ صرف اعراب کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ بیس ضروری ہے جو ہم بنا کے آئے. ہمارے پاس بیس ہے، اعراب کی تبدیلیوں کی وجہ ہم کو معلوم ہے. اگر مبتدا ہو تو اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، خبر کے اعراب کیا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اسم آتا ہے یا کوئی ناؤن آتا ہے تو اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، اس ناؤن کی جو خبر دی جاتی ہے اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں. یہ سارا بیس ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح سے جو وربس ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ماضی کیا ہوتا ہے، سارے مبنی ہوتے ہیں، اس کا اعراب کیا ہوتے ہیں، مضارع کیسا ہوتا ہے، اس کے پریفکس کیا ہوتے ہیں، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں. تو ایک ایڈوانس طریقہ ہے، اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو ماہر کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے کبھی بھی ہم ادھر ادھر کرتے رہیں گے. جیسے ایک ہی طریقہ ہے، ابھی راشدہ خاور نے شروع کیا، بالکل وہ ایک ہی طریقہ ہے، لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. دیکھیں اب اس میں ہم غور کریں گے. ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ ہوا بھی ہے، الذی ہے. اب ہمارے لیے یہ جو ورڈ ہے یصورکم، ہم پہلے اس کی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اب یہاں پر ہم کو کیا غور کرنا ہے راشدہ خاور، کہ عام طور پہ مضارع جو ہوتا ہے اس کا پریفکس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ بولیے.
जी सर, वो आम तौर पे उसका जो आएगा वो नहीं, मुजारे के प्रीफिक्स के क्या एराब होते हैं? नसरा, न यंसरू या मतलब यंसर, ज़बर आएगा ना उस हाँ, पर सर, या और पे क्या आएगा? ज़बर। ज़बर आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर युसव्विर आया। अब जी, जब यहाँ पर ये एराब बदल गए, ये बेसिक नॉलेज हमारे पास मौजूद है, उसको एक दूसरे तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं कि पहले इस वर्ड की स्टडी कर रहे हैं और ये एराब क्यों चेंज हुए, क्यों चेंज जी, हुए बताइए। आपको मालूम है, नथिंग इज न्यू फॉर यू, लेकिन इससे आपके फहम में और आपके कोशिशों में और ज़्यादा इजाफा होगा। वाई दिस इज मरफू। सर ये मज़ीद फ़ीही के वजह वेरी से गुड। चलिए, चेंज हुआ। तो फिर मजीद फी है तो असल रूट वर्ड क्या है? सलास की तव्वरा जगह तव्वरा रूट वर्ड है। नहीं, नहीं, स्वाद क्या है रूट वर्ड? तव्वरा नहीं, स्वाद वाव नहीं होगा ना। नहीं रूट होगा। वर्ड, रूट वर्ड सब वरा कैसा होगा? सवारा हाँ, स व रा, वारा स व रा रूट वर्ड तब होगा। कर गई, सॉरी, सवारा। हाँ, जी, सवारा हाँ, मैं स डबल कर व रा, गई। सॉरी, जी, स व रा रूट वर्ड होगा। और जी, रूट वर्ड हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं कि उसमें सिर्फ से हरफी होता है और वो आमतौर पर पूरे जो है ज़बर के साथ होते हैं, मुबनी है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन जी। अब उसके अंदर इजाफत क्या हो गई? ऐन कलीमा एन कलमा डबल हो डबल गया। हो गया। तो सवरा के मानों में और सब वरा के मानों में फर्क हो जाएगा। वो मतलब संवारा और वो सवरा के माने किसी चीज को टू गिव इट ए शेप या शेप। संवारना, डिकोरेट करना। थोड़ा जी, सा एक हर्फ से देखिए कुरान के समझने में कितना फर्क आ जाता है। अगर इसको सवारा लेंगे तो ये कोई भी इंसान अपने घर को भी डिकोरेट करता है, अपने रूम को भी डिकोरेट करता है, अपने पाई बाग को, बैकयार्ड को भी डिकोरेट करता है, अपने आप को भी डिकोरेट करता है। संवारना जिसे हम कहते हैं वो सीन से उर्दू में आया है, स्वाद से नहीं आया, लेकिन उसी के जी, मानों में है चीज़ों को संवारना, ठीक से अरेंज करना, जी, संवारना। लेकिन ये एक मिडिल लेटर एंड कलीमे पे वो सिर्फ डबल हो जाने से इसके माने टू गिव ए शेप, जी। गिव ए शेप, बिल्कुल शक्ल देना या फिर उसको सूरत सूरत बनाना। आता। अब जी, इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सब व रुकुम, सब व फेल वर, मफूल भी ही है। खाली मफुल भी ही है। फेल फाइल हाँ, मतलब मफूल भी ही है वेरी सर। गुड। अब ये जो फाइल है वो यहाँ पर कहीं है? महज़ूफ़ है सर, होवा है वो शुरू में आ गया है। अब जो अल्लाह की तरफ वो कर रहा है रेफ़र। वेरी गुड, वो अल्लाह की तरफ कर रहा है। तो क्या हम इसको फाइल कह सकते हैं, हुवल लज़ी जो आया? सर इसको हम होवल्लज़ी जो है, अब अगर होवा से हम शुरू करेंगे तो फ़ाइल तो होवल्लज़ी वो बनाता है, नहीं, मतलब उसको रेफ़र कर रहा है सर, आप आपने कहा था। कंफ्यूज नहीं होना। बहुत अच्छा जा रहे हैं आपके, प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। फाइल यहाँ पर इसको मेरा सवाल ये था कि इसका फाइल है जी यूसुफ। सर। अब वो फाइल आपने कहा अल्लाह है, अल्लाह कौन है? वही है हुवल्लज़ी, वो जो। तो क्या हम इसको फाइल कह सकते हैं? इसम सिंपल। मफ़ऊल और सिला बन के उसका क्या फ़ाइल बनेगा? नहीं, नहीं, नहीं आपको सब बनेगा ना? मालूम है ना, आपको होवा मालूम है। जी फाइल होवा पहले आ जाए तो फिर ये जुमला फेलिया जुमला बाकी नहीं रहता, बल्कि ये जी, क्या होगा? ये मतलब इस्मिया जुमला, ख़बरिया जुमला होगा। और फिर इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम मतलब मुब्तदा कहेंगे, बिल्कुल, होवल्लज़ी बिल्कुल। पूरे को यहाँ मतलब ये थोड़ी सी इसम चीजें पूरा मिला तोड़ के तोड़ मुब्तदा के कहेंगे। पेश करने से हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में रहने वाली है ना। एक ही एक एक चाल से अगर आप चलेंगे तो जो उसका असल मकसद हमारा है कि कुरान को समझना, उसमें फिर एक बस एक रूटीन से हम
چل رہے ہیں یا مبتدا ہے اس کی خبر ہے اور خبر فعلیہ جملہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک طریقہ ہے. بہت سے گرامیرین ویسے بھی کریں، لیکن بعض جو ہوتے ہیں وہ ایڈوانس ہے کہ ایک ایک لفظ کو لے کے اس میں صرف بھی آ جاتا ہے اور اس میں نحو بھی آ جاتا ہے. ایک لفظ ہے تو اب یہ اس میں موصول ہے نا، جی ہوا کے ساتھ آیا تو ہوا کیا ہو گیا، اب یہ اس کو ہم کر لیے یوسف. جی مبتدا ہو گیا. بالکل. اور یہ تو بہت آسان بات ہے کہ ایک اسم پہ ایک اسم مجرور کب ہوتا ہے، صرف اس کی کتنی شکلیں ہیں. یہ مطلب مبنی ہے تو اس لیے ہوا ہے، مطلب ہوگا. کیا بول رہے ہیں آپ، کیا نہیں بول رہے سر ہیں؟ نہیں سر، وہ مبتدا اگر ہوگا تو آپ مرفوع کنفیوز ہو ہوگا. جاتے ہیں، آپ کنفیوز مت ہوئیے، بہت اچھے اسٹوڈینٹس میں سے ہیں. سوال کو غور سے سنیے. جی کوئی اسم اگر مجرور ہوتا ہے تو کتنی شکلوں میں، کیا کیا وجوہات سے ہوتا ہے، کتنی اس کی تعداد کیا ہے مجرور کوئی اسم. رحم کی جمع رحام ہے، اور یہ جی کیسا ہے؟ مجرور جار کی وجہ سے ہو رہا ہے. کتنے پوچھا میں، کتنی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. کتنی وجہ سے، پوری کاؤنٹنگ سر نہیں یاد صحیح طرح. صرف دو ہی ہیں، اس کو آپ کنفیوز ہو وہ جاتی سر ہے. مضاف لائے اور بس ختم ہو گئی. مجرور ہوگا تو ہوگا. نہیں آپ کو تھوڑا سا میں اس میں پرفیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تمام حضرات جو کلاس میں ہیں ان کو اس میں آپ پرفیکٹ ہونا ہے کہ یہ ہے. تب آپ کو دو وجہ ہیں، اب وہ دو مضاف وجہ کیا ہیں وہ بھی بتا دیجیے. مضاف لائے مرکب اگر بس بنے گا ختم. تب، اور جار مجرور کا جو ہوگا تو. مضاف الیہ جو اسم بنتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کا فہم دیکھیے. آپ ایک ہی راستے پہ ایک ہی طرح کا آپ روز ایک کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ہی قسم کا روز ایک سالن نہیں سر. نہیں نا. آپ ایک وہی چکن ہے اس کو ہزار طریقے سے چینج، چکن تو وہی ہے، مٹن بھی وہی ہے، بیف بھی وہی ہے، لیکن اس کے شیپ بدل کے اپنا ٹیسٹ کے لحاظ سے روز ایک نئی شکل دے کے، ہے نا. کوئی نئی چیز تو نہیں کھاتے ہم. ترکاریاں بھی وہی ہیں گنتی کے جو ہم کھاتے ہیں، سبزیاں یا پھر جو ہم گوشت کھاتے ہیں وہ بھی بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے. اور اس سے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا بہت ریئر کوئی چیز ہوگی خرن وغیرہ. لیکن وہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، وی گیو، کبھی پلاؤ بنا کے کھاتے ہیں، کبھی ویریشن سر. تب یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس علم ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں دوسرے صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. صحیح. اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں جی ہم، سر. کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے طریقے سے اپنا ٹیسٹ بدل رہے ہیں. ایک ہی طریقے سے ہم کو عادت ہوگی مبتدا ہے، یہ خبر ہے، خبر جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے بعد یہ اس سے متعلق ہے. ایسا نہیں. جی سمجھ رہے ہیں اب میرا مطلب؟ جی تمام حضرات سمجھ رہے ہیں؟ جی چلیے سمجھ. یہاں آ گیا. اب اس کے بعد ایک ورڈ ہے کیفا یشاؤ. یہ دونوں میں کیا، یشاؤ میں کیا کیا ہے؟ یہ بھی فعل اور فاعل ہیں سر. ہاں، یا جو اور ہے پھر یہ کیا ہے، یہ فاعل کے سمپل لیے جو ہوگا. سے بالکل یہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ جی اس کا جو ہے مضارع ہے، وہ جی چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے بالکل سمپل ہے، وہ ہزاروں بار قرآن میں آ چکا جی ہے. لا الہ هو العزیز الا الحکیم. الحکیم. چلیے پھر اب ویری یہ گڈ. تو ہم کہیں گے، اسے بھی جو کہیں گے ہم مبتدا ہی اسمیہ جملہ کہیں گے، کیونکہ ہوا اس میں محذوف ہے. نہیں اللہ لیکن اللہ ہم کہاں تک بولیں گے اس کو، پہلے لیں گے کہاں تک ایک جملے کو ہم. لا الہ. نہیں ابھی یہاں سے اب شروع کر رہے ہیں ہم، پھر یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم. یصور حکم کو پڑھ لیے، اور یہ ارحام بھی پڑھ لیے، جی یشاء بھی کر لیے. صحیح. اب یہاں سے پھر شروع کر رہے ہیں. جی لا الہ الا ہوا تک پھر چلے. آپ لا الہ الا اللہ میں یہ یہاں سے، یہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے اسکرین پہ؟ سر کرسر نہیں آپ کا مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے کہہ رہی آپ. کیا بولیں؟ اب آ گیا سر. ہاں چلیے. جملہ یہاں سے، آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جی سر. تو یہاں سے اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے، اسمیہ خبریہ جملہ. اچھا آپ کنفیوز مت ہو راشدہ. اب
یہ اپنی کلاس ہے، میں بھی آپ کا ہوں، آپ بھی میرے ہیں، اور سارے اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ چاہ کیا رہے ہیں، ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں کیسے بولوں. بالکل ویسے ہی بولیے جیسا آپ ہمیشہ بولتے ہیں. تو اب اس میں سے ہم پوری آیت کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، بلکہ صرف اتنے ٹکڑے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کتنا ٹکڑا ہے یہ ہم سارے کام کر چکے ہیں. سلیشس لگاتے تھے، جملوں کو الگ کرتے تھے، اس کے گرامر کرتے تھے، وہ سب ہے. اس کا اور ہاں ایک تک کروں میں، کہاں تک کریں گے ہم اس کو؟ جملہ اسمیہ خبریہ کہاں تک ہے؟ مطلب ارحام یصورکم اس کی مطلب خبر ہے نا کہ وہ کہاں تک؟ فی الارحام. بس ختم ہو گئی بس، اتنی ہی پوچھا تھا میں. اب اس کی ہم انالیسس کریں گے کہ یہ جملے کو آپ نے فرمایا کہ کون سا جملہ ہے. سر یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. ویری گڈ. جملے اسمیہ اور خبریہ بھی ہے. بالکل صحیح ہے، خبریہ ہے. اب اس کے اجزاء کیا کیا ہیں یہ بتا دیجئے. مطلب مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے. یس. تو ہوا سے مبتدا ہے اور مطلب یصورکم فی الارحامی اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. پھر الذی کیا ہے؟ الذی سے ہم اگر کریں گے تو وہ اسم موصول ہو جائے گا، ہاں اور پھر الذی وہ ہے تو پھر اس کا صلہ جو ہوگا وہ مطلب یصورکم فی الارحام. ویری گڈ ویری گڈ. اب اس کو ہم کہیں گے مبتدا نمبر 1 اور پھر یہ مبتدا نمبر 2. دونوں جی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مبتدا نمبر 1، مبتدا نمبر 2. لیکن یہاں پر الذی کیوں آیا؟ اس کا یہ اسم موصول ہے، اس کا صلہ بھی ہے کہ وہ یصورکم سے بات نہیں ہوتی تھی، وہ ہے. جی یہ وہ کون ہے؟ یہاں پر صرف ضمیر استعمال ہوئی ہے. جی یعنی یہ کام ایسا ہے کہ وہ جو ہے جس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اس کے سوا یہ کام دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی. وہ سارے لوگ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر جو ہے پتہ نہیں کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک لیسن ہے کہ ذرا یہ دیکھ لو کہ تمہاری صورت کس نے بتائی. اس بت نے بنائی، اس سورج نے بنائی، اس آگ نے بنائی، یا کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو اس نے بنائی تمہاری صورت. یہ ایک توحید کی ایسی بڑی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ دیکھو، اپنے اوپر غور کرو، اپنی حالت کو دیکھو کہ تم اپنے چوائس سے اپنی صورت لے کے آئے ہو. اگر تم سے کسی سے چوائس پوچھا جاتا، تیرا رنگ کیسا ہونا، آنکھنا کیسے ہونا، بال کیسے ہونا، اور جسم کیسا ہونا، قد کتنا ہونا، یہ سارے لوگ جو ہے مل کے اپنا ایک معیار ہے نا، وہ دینے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس کو مزید سنوارتے ہیں، ہے نا. اس میں کچھ سفیدی کی کمی رہ جائے تو پھر پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لالی کی کمی رہ جائے تو اس پہ لالی کا استعمال کرتے ہیں. ہونٹوں کا رنگ اگر سفید اچھا نہیں دکھتا تو مختلف کلر سے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. لیکن سورج جو اللہ نے بنائی وہ تو ویسی ہی ہے. جی سر. وہ تو صرف اللہ کی بنائی ہوئی صورت ہے. اس دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ڈیپ ہے. دلیل کے لحاظ سے وہ لوگ جو کسی اور چیز کو الہ مانتے ہیں، یہ آیتیں شروع ہوئی تھی اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم میں سے، تو یہ وہی اللہ ہے. اب اس کو کہیں اور جا کے ڈھونڈنے کی بجائے اپنی صورتوں پہ، اپنے خد پہ، اپنے جسم پہ، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اس شیپ میں کس نے تم کو ڈھالا. ہے کوئی دنیا کی ہستی جو انسان کو، اور اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو اس کو کوئی شکل دے سکے، اس کے اندر تبدیلی لا سکے؟ اٹس ویری ہارڈ. تو یہاں پر ایک
توحید کی تعلیم آخری آیت یہ سلسلے کی ہے، اور پہلی سے 6 تک پوری توحید کی تعلیم ہو رہی ہے جی سر. ہے نا. هو الذی یصورکم، یصور میں آپ نے یہاں پر کر لیا اس کو کہ وہ کیا کرتا ہے، فعل اور فاعل اور ہاں مفعول بھی مفعول ہے. بھی ہی ہے، تمہارے شکلیں بناتا ہے، تمہاری خالی شکل ہی نہیں بلکہ پورا ڈھانچہ بناتا ہے، ایک ایک نفس اپنی جگہ پہ ہے. جی یہ اللہ کا شہکار ہے. ایک نفس ادھر سے ادھر ہو جائے، ٹس سے مس تو بس ختم ہے نا، جی سر. مفلوج ہو جاتا ہے، کیا کیا ہو جاتا ہے ایک نفس سے. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دیٹ از دا یوزول تھنگ. ارحام، رحم کی جمع ہے، پھر ارحام یہ جار مجرور متعلق ہے، یہ سب مجرور متعلق ہے یصور. پرانے طریقے سے بھی کر رہے ہیں ہم، ایک ایک لفظ کو دیکھ کے اس میں اعراب کیوں تبدیل ہوئے یہ بھی کر رہے ہیں. تو will it be useful for جی. you اور جسٹ ایک پرانے طریقے سے یہ ایک جملہ ہے، یہ ہے فلاں، اس میں مبتدا ہے اور یہ اس میں اس کی خبر ہے. shall we do that؟ نہیں اس طرح سر ہم اور کر اور بس آپ کو اور یہ نہیں آ رہی صحیح، بالکل بڑی انٹرپشن. کیا بولے؟ کوئی اور فاطمہ بول رہی ہے، بولو جی سر فاطمہ. کٹ رہی ہے بہت زیادہ. جی آواز سر کٹ رہی، بہت کٹ رہی ہے. جی سر میری بہت آواز کٹ رہی ہے. جی سر. کی کٹ رہی ہے، راجدہ کی بھی اور آپ کی بھی، پتہ نہیں سمہاؤ. تو یہ تو سارے لوگوں کے جی سر آپ کی کٹ کٹ نہیں کے. سر ہمارے پاس تو صحیح ہے الحمدللہ. اچھا تو پھر آپ کے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، شازیہ کے پاس صحیح ہے اور دوسروں کے پاس، دانش کے پاس صحیح ہے. میں بھی سر اس سائٹ پہ ہو انٹرنیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. کوئی سر بات صحیح. نہیں. اور دوسرے کوئی لوگ انصار کے پاس جی صحیح ہے. نہیں، بیچ میں تھوڑا سا ہو رہا تھا مگر اب پھر نارمل ہو گیا. وہ چلیے بیچ میں ہو رہا تھا بہتر، تھوڑا سا. اس میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. سر جی جب دو لوگ ساتھ بولنے لگتے ہیں پھر تو کٹتی ہے، بٹ ویسے ہاں اللہ کا نہیں نہیں، اب سارے لوگ میوٹ کر لیجئے، اب صرف راشدہ خاور ہے. تو آل آف یو ہیو انڈرسٹوڈ واٹ وی آر ڈوئنگ. اس میں تفسیر بھی کیا ہے، اور پھر یہ ہمارے لیے بھی اس میں ہے، اور پھر جیسا کہ بعض تاریخ کا حوالہ دے کے جو مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ ایک وفد نجران سے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آپ سے بحث کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ثلاثہ میں سے ایک ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو اس کے لیے یہ 6 آیتیں بھی اتاری گئی. یہ اور دوسری آیتیں بلکہ 80 83 بھی بتاتے ہیں بعض مفسرین. لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے خود بھی غور کرنے کے لیے کہ اللہ کی توحید کو کیسے مانیں گے، کہیں اور جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کے بارے میں، اپنی صورت، شکل، اپنا جسم، اپنی ہائٹ، اس کے بارے میں ہم غور کر لیں کہ یہ کس نے بنائی. تو کوئی بھی ایسا آدمی جس کے پاس تھوڑی بھی شعور ہو یا تھوڑا بھی اس کے اندر انٹیلیجنس ہو، وہ کہے گا کہ وہ تو ایک ہی ہستی ہے جس نے ایک بوند سے انسانی شکل اور اس کا پورا جسم، اس کے اندر تمام جسم کے اندر کے اعضاء، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک ایک چیز، رگیں ہیں، ہڈیاں ہیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے پیدا کیا. یہ توحید کی تعلیم. اب پھر یہ ہم سے مشورہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، نہیں پھر کیسے بنایا؟ کیف یشاء یہ جیسے بالکل ایک الگ جملہ ہو گیا. آیت جی تو پوری یہاں سے استفا یہاں تک ہو گئی، یہاں آیت سے تو یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن اس چھوٹی سی آیت میں جو جملے ہیں وہ 1 2 3 بلکہ اور 4 بھی ہو سکتا ہے، 3 ہیں سمجھے. تو اب یہاں پر تو پہلے ایک توحید کی مثال دی. مثالیں تو بہت دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں. بارش کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہے نا، موسموں کو دیکھو، ساری چیزیں، کشتیوں کو دیکھو، اس میں کیا کیا حکمت ہے. ایک چھوٹا سا کوئی دھات ہو تو پانی میں ڈوب جاتی ہے، یہ دھات اور لکڑی سے بنی ہوئی کشتی
یہ پانی میں تیرتی رہتی ہے. یہ مثالیں بہت ہیں اپنی قدرت کی جو دیتے ہیں. اب صرف یہاں پر ایک ہی مثال ہے، ہزاروں مثالیں قرآن میں موجود ہیں. جی سر. چلیے اب اس کے بعد یہ اس کو مزید وضاحت کے لیے ایک اور جملہ آ گیا. اب یہ جملہ کیسا ہے؟ یہ استفہامیہ سوالیہ جملہ ہے جو کہ کیفا سے شروع ہو رہا ہے. نہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں کیفا، ہے، سوال جیسے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ جیسے وہ والا سوال چاہتا ہے، مطلب نہیں، نہیں. کیسا بنایا بول کے نہیں پوچھ رہے، جی، کیسا بنایا بول کے نہیں پوچھ رہے. جیسے وہ چاہتا ہے، ہاں، مطلب یشاء میں کیا ہے؟ اس میں فعل اور فاعل ہے. فعل اور فاعل ہے. یہ خالی مجھے بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے بس اتنا فعل فاعل نہیں، اس کے کنسٹرکشن بھی، اس کی حیت کو بھی سمجھنا ہے نا. یہ تو پہلے ایک پورا جملہ یشاء، وہ چاہا. اب کیسا، کیا چاہا؟ کیفر. اب یہاں پر کیسا کے معنی نہیں ہے، کیسا کے معنی نہیں ہے، بلکہ اردو میں اس کو ہم کیا لیں گے؟ جیسے وہ چاہتا ہے. جیسا. اس کے معنی جیسا وہ چاہا، جی، جیسا تو وہ یہ چاہتا کا حال ہے. ہے سر، کیفا. ہاں بولیے، آپ کی آواز مجھے بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. کیفا اس کا حال ہو جائے گا، یشاؤ حال کا. ہو جائے گا. بعض گرامیرین جو ہے اس کو مفعول بھی بھی کہتے ہیں. دونوں کے اعراب سے ہوتے ہیں، حال کے جی، بھی وہی ہوتے ہیں اور منصوب ہے. دونوں بھی منصوب ہیں. اس لیے بعض گرامیرین اس کو لکھے ہیں کہ یہ اس کا مفعول بھی یہ ہے، بعض اس کو حال بھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اختلاف سے. حال بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہی. جیسا وہ چاہا ویسا جی، تم کو. تو اب یہ خطاب کس سے ہے؟ کم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ کم سب کے لیے سر، ہم سب. ہم سب کے لیے ہے. اب اگر تاریخی حوالے سے دیکھیں تو اس وفد کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے بحث کرنے آیا. تم عیسیٰ کو خدا مان رہے ہو، کیا عیسیٰ نے تمہارے چہرے بنائے، تمہارا جسم بنایا؟ بلکہ وہ بنانے والا تو کوئی اور ہے، وہی ایک خالق ہے، کل ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن ہم کو وہ تاریخ سے زیادہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے توحید کا ایک بہترین لیسن ہے. وہ تاریخی حوالے بھی بہت اہم ہوتے ہیں بعض جگہ، اس کو بھی سمجھنا اور پھر وجہ نزول بھی سمجھنا وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قاری قرآن کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ آیت میرے لیے آج کیا لیسن ہے. جی، اگر کوئی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ سے منت کی یا وہاں سے اولاد ہو جائے تو یہ وہ جس سے منت کی تھی انہوں نے اس کو بنایا یا وہ عطا کیے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. آج بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ وہ کسی اور سے منسوب کرتے ہیں کسی کی پیدائش کو. اللہ رحم کرے. ہو گیا یہاں تک. چلیے جی. اس کے بعد آخری ٹکڑا جلدی سے، لا الہ الا. یہ بہت بڑا گیا. اب اس کو ہم جو ہے پھر مزید ہر وقت اس کو نہیں، بلکہ بالکل سیدھ یہ انکار سے ہوتا ہے. اور اللہ ہوا، یہ بالکل توحید کی بات ہے. اگر اسی لیے ہم کلمے کو شہادت سے بھی کہتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ہوا کی بجائے اللہ استعمال کرتے ہیں. یہاں جی. پر دو اور خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ عزیز اور حکیم. حکیم ہے. جی سر. ہم، العزیز جو ہے، عزیزو جو ہے اس کی پھر ہوا کی خبر ہو جائے گی، اور بالکل الحکیم خبر نمبر 2 ہو جائے گی، یہ اور خبر اس کی نمبر 2 ہو صفت جائے گی. کہہ سکتے ہیں. نہیں نہیں کہ ہاں صفت ہوگی، لیکن یہاں صفت موصوف نہیں ہوگی. جی. صفت ہے، وہی خبر ہے، صفت ہے، پہلی جی. صفت عزیز ہے الحکیم ہے. ٹھیک ہے. جی. تھوڑی سی آیت میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. یہ 6 آیتیں تھیں جو ہم کر کے آئے، اور 6 آیتیں ایک صرف توحید کے بارے میں ہیں جو شروع ہوئی تھی اللہ لا الہ الا ہوا سے، اور پوری توحید کی بات ہوئی تھی. اب اس کے فوری بعد جب ہم 7ویں آیت میں جائیں گے، اس کو جی. 2 حصوں میں کریں گے. کوئی ایک
آپ کے بعد اب اس کو 2 آدمی مل کے کریں گے اور یہ آیت بڑی ہے. چلیے کون ہے یہ؟ اس کے بعد کوئی خود ہی بولتا ہے یا پھر ہمارا کون چھوٹ سر گیا؟ دیکھو السلام علیکم. السلام علیکم. میں کوشش وعلیکم السلام. نیکسٹ پارٹ میں کر لوں گی ان کے بعد. میں ان کو شروع کرنے دیں پھر میں نیکسٹ انشاءاللہ باقی کا میں. چلو پھر بسم وعلیکم السلام. بسم- جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب. یہاں تک ہوں هو الذی میں ہوا مبتدا ہے، الذی موصول ہے. یہ دونوں انزل علیک الکتاب، یہ انزل فعل متعدی سے انزلہ بنا، یہ اضافت ہے. یہ پہلے نزلہ پہلے متعدی سے متعدی کیا ہو گیا؟ کدھر کدھر کچھ بھی ٹرمینالوجی نہیں اس کی. نہیں. اچھا یہ ہے اضافت ہے. یہ انزلہ کس میں اضافت؟ نزلہ آ سے اضافت ہے. کس میں اضافت ہے؟ نزلہ میں. نزلہ کیا ہے ممتاز؟ نزلہ روٹ ورب ہے. ہاں روٹ ورڈ ہے یا ثلاثی مجرد ہے، اس میں اضافت ہے. اس میں اضافت ہے. ہاں اب وہ خالی نزلہ اگر ہوتا تو اس کے معنی کیا ہوتے تھے؟ نزلہ وہ نازل کیا. نزلہ کے معنی وہ نازل کیا کیا وہ ہوتے؟ نازل ہوا رہتا تھا. نازل ہوتا نازل نہیں ہوا. تھا، وہ اترا. وہ اترا. ہاں انزلہ وہ اتارا گیا. وہ اتار گیا. ذرا تم سکون سے ٹھنڈی سانس لو پہلے. اتارا. ایک ٹھنڈی گہری سانس لو، پریشان مت ہو. جو دل میں آیا نہیں بولو، سوچ سمجھ کے بولو. ویسے پوری چیزیں الو کرتا ہوں میں، جو بولیں گے الو کروں گا، لیکن تھوڑا سا پیشنس سے، جلدی جلدی مت کرو، ہے نا. یہ کبھی بھی انزلہ متعدی اگر ہوا فعل متعدی تو اس کے اعراب بالکل الگ رہتے ہیں، ہے نا. انزلہ ہوگا یا پھر اگر اچھا مضارع ہوگا تو الگ ہوگا. تو یہ اتارا گیا نہیں، بلکہ یہ اس کا مبتدا ہے، یہی اس کا فاعل ہے. وہ فاعل. پہلے تو وہاں بتا دیے تھے کہ وہ کیسی صورتیں بنانے والے کون ہیں، وہی ہے. وہ جو تمہاری صورتیں بنایا ہے وہی اتارا ہے. نزلہ اور وہی. انزلہ میں فرق بتاؤ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد میں اضافت ہونے سے معنی کیسے بدل گئے؟ نزلہ وہ اترا. ہاں اور انزلہ سے انزلہ اتارا. بس وہ ہو اتارا. گیا. ٹھیک ہے. کیا اتارا؟ علیک الکتابہ. نہیں کتابہ کل کتابہ نہیں اتارا. کیا اتارا؟ کیا کیا جواب دیں گے؟ قرآن اتارا. ارے یہاں کیا لکھا ہوا ہے ممتاز؟ کیا اتارا یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، میں انڈر کتاب. لائن بھی کرا تھا، دیکھو. کتاب. یہاں پھر الکتاب. کیسے معلوم ہوا اس کو آپ کو کہ یہ انزلہ کا تعلق الکتاب سے ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ انزلہ کا اور مفعول ہے. کتاب کا کیا ہے؟ مفعول ہے. کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ الف لام اس پہ آ کے یہ الف لام آنے سے معرفت. مفعول ہو جاتا؟ نہیں با پہ زبر ہے. ہاں بے پہ زبر ہونے زبر ہے اس سے لیے یہ مفعول یہ ہے. اعراب کی وجہ سے ہی ہم پہچانیں گے، ہے نا. یہ ہاں. اعراب ہی یہی ہے. الکتاب جو ہے یہ کتاب کو اتارا. ٹھیک ہے. اور اب یہ یہاں سے الف لام آنے سے معرفہ ہو گیا قرآن. ہاں یہ قرآن ہو گیا، لیکن یہاں پر کیا کتاب. پھر علیکا کیوں آیا یہاں پر؟ کس کے لیے؟ کا کون ہے ضمیر؟ کا کی ضمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ وسلم پر. علیکا کیا ہے؟ یہ علیکہ. علیکہ یہ سر کیا بولیں گے؟ علیکہ آپ پر. مشبہ بالفعل بولیں گے اس کو. نہیں. کیا کیا علیکہ جار مجرور. جار علیکہ. مجرور. جار نہیں مجرور. علیکہ. جی جار مجرور ہے علیکا. ہاں. متعلق ہے متعلق ہے انزلہ. نزلہ. انزلہ.
اب یہاں سے ٹاپک چینج ہو گئی. دیکھیے جی وہ ساری 6 آیتوں میں خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کی گئی، اور آخری اس سے پہلے کی آیت میں ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بنائی. اب اس کے بعد جو یہ سب کرتا ہے وہی کتاب، اور اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ آپ پہ کتاب من قبلو کے ساتھ آیا تھا کہ تورات اور انجیل بھی اتاری. وہ کتاب ڈائریکٹ کسی کو نبی سلیکٹ کرتے ہیں، مبعوث فرماتے ہیں، ان پہ کتاب یا ہدایت نازل فرماتے ہیں، اور پھر نبی کا کام لوگوں تک وہ پہنچانا ہے. اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جو یہ سب کر سکتا ہے وہی کتاب بھی اتار سکتا ہے. اور ان کا یہ اگر تاریخی حوالے سے دیکھیں تو نصرانیوں کے پاس بھی ایک کتاب ہے، اور یہودیوں کے پاس بھی ایک کتاب ہے، اور پھر یہ کتاب بھی اتاری گئی. اس میں وجوہات سب کو معلوم ہے کہ جو اصل کتاب تھی اس کے اندر تبدیلیاں جانے سے یہ. تو اب یہاں پر ایک جب یہ ساری خصوصیات پچھلی 6 آیتوں میں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انزل علیک الکتاب، وہی آپ کے اوپر کتاب بھی اتارا ہے. جو یہ سب کر سکتا ہے وہ ہدایت اور فرقان یا کتاب بھی آپ کے اوپر اتار سکتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا کر کے اس کو بس کرو، پھر جلدی دوسرے کو دیں گے. ہاں منہ آیات محکمات، یہاں تک منہ جار مجرور متعلق ہے، کتاب ہے، ہو کتاب کی طرف. اور کبھی بھی جار مجرور متعلق اسم نہیں ہوتا. یہ کرتے کرتے ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں. ہو کی ضمیر کتاب پہ ہے. کتاب، ہاں کتاب پہ ضرور ہے، لیکن جار مجرور اگر ہے تو پھر وہ تو وہ متعلق کس فعل سے پہ ہوتا ہے، ہاں فعل پہ ہوتی جار مجرور. پھر جار مجرور، پھر آپ کتاب پہ بول رہے ہیں نا، ویسا نہیں بول رہے. نہیں اس ہاں یہ فعل وہی ہے انزلہ. اس سے من ہو یہ جار مجرور ہے، ہو کی ضمیر کتاب پہ ہے، یہ آپ نے کہہ کتاب دیا. کی طرف ٹھیک ہے. ہے، کتاب ہے. اب اس میں کیا ہے من ہو؟ آیات محکمات، اس میں آیات ہے، واضح آیات ہیں. اچھا تو یہ اس کی صفت محکمات، صفت موصوف ہوگا. یہ آیات محکمات صفت محکمات ہو گیا. آیات کی جو ہے یہ محکمات کیا ہے؟ احکامات، واضح احکامات، نشانیاں ہیں اس میں. آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں، صفت موصوف سے. چلیے اب یہاں پر دیکھیے، پچھلی بار شاید ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکے تھے. یہ محکمات جو ہوتے ہیں یہ ایک واضح آیتیں ہیں. جیسے اوپر بھی کہا گیا کہ اللہ تمہاری شکلیں بنانے والا ہے، وہی کتاب اتارنے والا ہے، اور پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ بھی ہیں. لیکن بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو انسانی ذہن کے سمجھنے کے لیے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات کو سمجھ سکے. تو اب وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا، وہ ان کی پیدائش کے بارے میں وہ کلمت اللہ ہے. اب کلمے سے ہم ایک ہی طریقے سے انسان کے وجود کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نیچرل طریقے سے، دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ نیچرل طریقے سے اٹ کمس انٹو دا ورلڈ. لیکن ایک ایسی مخلوق، آدم علیہ السلام کی تخلیق الگ طرح سے ہوئی، حضرت حوا کی تخلیق الگ طریقے سے ہوئی، حضرت عیسیٰ کی تخلیق الگ طریقے سے ہوئی. تو یہ کلمت اللہ کسی کے سمجھ میں آسانی سے آنے والی بات نہیں ہے. اب اس کو اگر متشابہ بنا لے، یہ کوئی محکمات میں سے نہیں ہے، بلکہ محکمات میں کچھ ایسی باتیں بھی قرآن میں ہیں جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں.
اب محکمات میں ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ مثالیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو ذبح کیے تھے، یہی صرف وہ نہیں ہے متشابہات، بلکہ اس کے معنی جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، مرنے کا ذکر ہے، قبر میں دوبارہ روح کو جسم میں داخل کرنے کا ذکر ہے، علیین کا ذکر ہے، سجین کا ذکر ہے. یہ ساری باتیں ایک آئیڈیا ہم کو ہوتا ہے، لیکن اس پہ اگر بحث کرنے بیٹھیں تو پھر وہ روح تو مرنے کے بعد یا تو علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی، پھر وہ واپس کب آئے گی، پھر واپس سجین میں گئی، علیین میں گئی، پھر وہ خبر کشادہ کب ہوتی ہے، اس میں جنت کی کھڑکی کیسے کھلتی ہے، اور پھر وہ تنگ کیسے ہوتی ہے، اور اس میں عذاب کیسے ہوتا ہے، اور پھر جنت میں کیا کیا ہوگا، دوزخ میں کیا کیا ہوگا، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتے. صرف ایک ہمارے لیے ایک آئیڈیا دیا گیا ہے. اب بہت سے لوگ اصل جو قرآن کا مقصد ہے، محکمات ہے کہ ہم کو ایک نفس دیا گیا اور اس نفس کو 2 راستے بتا دیے گئے، ایک صراط مستقیم ہے، ایک اپنی خواہشوں کا راستہ ہے، جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف بھی بہت ہماری خواہشیں ہوتی ہیں. تو اپنے نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے، بس اتنی اسی بات ہے کہ اگر وہ کام، وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، تو وہ تمام باتیں محکمات میں آئیں گی. اس سے ہٹ کے کوئی بحث کرنا جنت پہ، دوزخ پہ، خبر پہ، موت پہ، یہ ساری چیزیں دوسری قسم کی آیت میں آئیں گی، متشابہات. اب تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو وفد آیا تھا، جو ٹرینٹی پہ بلیو کرتا تھا، یا دوسرا بلیو یہ کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، وہ تو ان کے لیے وہ کیا ہے، they were pursuing the متشابہات، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. یہودیوں نے تو اور بہت کچھ آگے بڑھ کے ان کے اوپر الزامات لگائے، اور یہ بھی جو ہے متشابہات کے پیچھے. اگر ان کے لیے وہ 6 آیتیں بھی پڑھ لیں، کوئی کافر بھی پڑھ لے، تو اس کے سمجھ میں آ جائے کہ ساری دنیا کو چلانے والا، ہماری پیدائش اور ہم کو عقل فہم راستے بتانے والا سوائے اللہ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. تب اس کے بعد اس کتاب کی تعریف میں اتنا ٹکڑا ہے. اس میں محکمات بھی ہیں، اور پھر وہ محکمات کیا ہیں، ہننا کس کے لیے آیا، ہننا آیات کے بارے میں ہے، کیا ہے یہ؟ آیات کے بارے میں ہننا ہے کیا؟ ہننا ضمیر ہے یہ، ہاں ضمیر ہے. کس کی ضمیر مؤنث ہوتی جمع، ہے؟ کس کی ضمیر ہے؟ مؤنث کی ہیا ہننا جمع ہے اس کی آیت کے بارے میں. ہننا کس کی ضمیر ہے پوچھو، سمپل سوال. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کسی اسم کی ضمیر. مؤنث صحیح ہے سر، جمع مؤنث کی پلورل ضمیر. ہاں، آیات آیا ہے تو اسی لیے اس کی آیات ضمیر ہے. جمع ہے اس ہننا کی. مانے آیات کی بجائے یہ ضمیر. اور یہ الکتابی کیا ہے؟ یہ دونوں ورڈ ملنے سے الگ مضاف اسم ہے، کتاب الگ ہے. مضاف الیہ بنا، اور یہ اس کی خبر ہے. بالکل. ہننا الکتاب. ہننا، اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہننا کیا ہیں. وہ آیات ہیں جو اس کتاب میں موجود ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. اس میں محکمات ہیں، جو الکتاب کے معنی کیا ہیں؟ الکتاب قرآن ہے یہ. الکتاب قرآن نہیں ہے. الکتاب قرآن کا ایک مضاف جز ہے. مضاف مضاف الیہ تو ہے بھی، اس کا جی. مطلب کیا ہے الکتاب؟ تمام کتابوں کی ماں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل ہے یہ صاحب، کتاب کی اصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی پاس جو کتاب ہے اس میں سے کچھ حصہ
قرآن کے ذریعے سے بھیجا گیا. یہ آپ کہاں سے ٹپک گئے؟ ممتاز چک کی بات ہو رہی ہے. خیر، الکتاب that is the main thing to Main. be understood or to be followed. do's and don'ts. نفس کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دیا، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، اس کی اتباع ہی اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں، ورنہ نفس تو کدھر کا کدھر لے جانا چاہتا ہے. خواہشات ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور وہ خواہشوں کے پیچھے اگر پڑ گیا تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ کہیں اور چلا جائے گا. عمل کرنے کی، سمجھنے کی کلیئر آیتیں موجود ہیں. اسی کے بارے میں کہا کہ ہننا جو ضمیر ہے آیات کی طرف ہے. وہ آیت کون ہے؟ محکمات ہیں. وہی آیت اصل مقصد ہے قرآن کو اتارنے کا. لیکن اس میں جو دوسری آیتیں ہیں وہ اقرا ہیں. اقرا کیا ہے؟ وہ اقرا کیا ہے؟ اخرى اقرا کے معنی دوسری اس کے علاوہ. دوسری آیت ہے. اور دوسری جو اخرى آیتیں ہیں، دوسری. الکتاب ایک ہو گئی، محکمات ہو گئے. اس سے ہٹ کے جو آیت ہیں وہ سب کیا ہیں؟ متشابہات. متشابہات. یہ جو ہے جس شبہ پیدا کرنے والی آیتیں. ابھی جی کہا کہ بس جیسے بس کلمت اللہ کیا ہے، یا پھر اور شبہ. یہ شبہ میں جو گرفتار ہو گیا وہ جو ہے پھر کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں رہے گا. اس کے اندر بحث کرنے والے کبھی بھی، اور جو لوگ مشتبہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں رہتے. قرآن کے اتارنے کا مقصد ہی محکمات پہ عمل کرنا، محکمات کا پتہ کرنا کہ ہمارا ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے یا اس شیطان کے راستے پہ ہے جو خواہشات کو ذہن میں ڈالتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک اور بات، سارے حضرات غور سے سنیں کہ قرآن میں صرف دو ہی طرح کی آیتیں نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر جس بات کا ذکر ضروری محسوس کرتے ہیں وہی. اب یہاں پر عمل کے لحاظ سے، تدبر کے لحاظ سے آیتوں کی دو قسمیں. تدبر کے لحاظ سے ہم کو تدبر محکمات پہ کرنا ہے. متشابہات پہ ہم کو کوئی تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آگے پورا ذکر آ رہا ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں متشابہات کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور جو بھٹکنے والے ہوتے ہیں وہ الکتاب کو یا محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور کئی قسم کی آیتیں قرآن میں قصص بھی ہیں، وہ ایک الگ قسم کی آیت ہے ہمارے وارننگ کے لیے. دوسری قوموں کے قصے بھی ہیں، انبیاء کے ذکر بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. نہ وہ محکمات میں ہیں نہ متشابہات میں ہیں. بہت سی نشانیاں، زمین اس میں پھر بارش کے بعد کیسے جان آ جاتی ہے وہ مثال دی گئی. اسی طرح جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اس کو سمجھانے کے لیے. آیت کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ صرف دو قسم کی آیتوں سے بحث ہو رہی ہے. ایک وہ جو بالکل واضح اور کلیئر ہیں، وہ ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور پوری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل آپ نے کر کے بتا دیا. وہ محکمات ہیں. اور پھر متشابہات ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں پھر مزید بات یہاں پر ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ کون ہے. ایک کوشچن کر لوں؟ ایک سیکنڈ بات پوری ہو جائے گی. یہاں تک متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور پھر جو ہے محکمات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو صرف دو ہی قسم کی آیتوں کا ذکر یہاں پر فرما رہے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن میں صرف دو ہی قسم کی آیتیں ہیں. اس کے کئی کیٹیگریز ہیں. ابھی جیسے بتایا میں کہ اس میں قصص بھی ہیں، عبرت کے لیے پرانی قوموں کے قصے بھی ہیں، انبیاء کے حالات بھی ہیں، اور پھر نشانیاں بھی ہیں. بہت قسم کی آیتیں، اس کو ایسے اگر تقسیم کریں گے. لیکن چونکہ یہاں پر
متشابہات میں وہ نصرانی پڑے ہوئے تھے، اس لیے ان تاریخی حوالے سے ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی شبہ والی چیز ہے، جنت کیسی ہے کوئی دیکھ کے نہیں آیا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بھی پورا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوزخ کیسی ہے، اس کا آگ کیسی ہے، صرف یہی بتایا کہ 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہوگی، لیکن وہ اللہم احفظنا، اللہ بچائے کہ اس کو دیکھنا نہ پڑے، لیکن بہرحال اس کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہاں تک ایک کنیکشن تھا۔ اب اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات ہوگی کہ یہ لوگ دو قسم کی آیتیں ہیں، صرف دو ہی بتایا یہاں پر، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ اب پھر لوگ بھی دو قسم کے ہو گئے، ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے صرف محکمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دشمن شیطان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے ہمیشہ بھٹکانے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، اور متشابہات میں پڑھنے سے ہمیشہ رکے رہتے ہیں۔ اور وہ کیسے ان دونوں آیتوں کے بارے میں اس کو سمجھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے، وہ ان کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، وہ ساری چیزیں بات کے ٹکڑوں میں آئے گی۔ فی الحال صرف اس میں اتنا ہی کہا گیا کہ اللہ تو وہ ہے جو ہماری شکلیں ارحام میں بناتا ہے، اور پھر وہی اس کتاب کا اتارنے والا ہے۔ اور صرف دو کیٹیگریز کا ذکر یہاں پر فرمایا کہ ایک کھلی ہدایت والی آیتیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری بعض آیتیں ہیں وہ متشابہات میں سے۔ اب مفسرین جو تاریخ حوالہ دیتے ہیں وہ یہی کہ یہ خاص طور سے اس وقت کے لیے تھا کہ وہ اصل چیز کو چھوڑ کے اس پہ پڑ گئے کہ کلمت اللہ کیا ہے، وہ یقیناً پھر وہ اللہ کے بیٹے ہوں گے، یا پھر اللہ کے بہرحال جو بھی ان کے متشابہات کے پیچھے پڑے رہے۔ تو یہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے میسج تقویٰ ہے نا، متشابہات سے ہے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور جو بھی اللہ کے احکام ہے اس کا لحاظ کرنا ہے، ویسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ چلیے، کیا ہے انصار کا کیا سوال تھا؟ یہاں پر سوال لوں گا۔ جی نہیں، وہ یہ تھوڑا اپن شبہ ایک الگ چیز ہے، یہ متشابہ جو ہے یہ الگ چیز ہے، ملتے جلتے بولتے ہیں نا، تو وہ شبہ تو شک سے آتا، مگر یہاں پہ جو یہ ہے یہ ملتی جلتی متشابہ ایسے جو ہے یہ ڈیفرنٹ دکھ رہا، شبہ تو الگ ہی چیز۔ یہ متشابہات کنفیوزنگ، جس کا علم ہمارے تک نہیں پہنچا، یعنی مگر وہ شبہ والی متشابہات ملتی جلتی نہیں، بلکہ 100% اس کے معنی جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے نا، جس کے وہ ملتی جلتی آیتیں کے اوپر اگر ہو تو پھر اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہو جائے گی۔ ملتی جلتی آیتیں ہیں تو بہت ہیں قرآن میں، انبیاء کا ذکر ہے، سب کا مگر متشابہ جو ہم استعمال کرتے وہ ایک الگ سینس میں متشابہ جو کرتے ہے شبیہ وہ، رکھنے والا۔ ہاں مگر شبہ تو وہ الگ ہی چیز ہے، الگ ہی سبجیکٹ ہو جاتا، وہ شک وہ الگ ہی ڈائریکشن میں جا رہا نا، شبہ والی بولے آپ تو وہاں ذرا ذہن وہ کنفیوز ابھی ہو گیا۔ اب اس کو اردو کے لحاظ سے شبہ والی نہیں، بلکہ وہ چیز جس کے معنی کلیئر نہیں ہیں، جو انسانی ذہن میں اس کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی، وہ چیز متشابہات میں آئے گی۔ اس کو ہم صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ہم کو صلاحیتیں دی ہیں، ہر صلاحیت کا ایک لمٹ ہے۔ ہماری بصارت ہے، ایک لمٹ تک دیکھتی ہے، ہماری سماعت ہے، ایک لمٹ تک سنتی ہے۔ کوئی 2 کوس سے اگر ہم کو پکار رہا ہے 5 میل دور سے تو ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، لیکن ویسی ذہن کی بھی ایک لمٹ ہے۔ وہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو تو وہ متشابہ،
یہ اردو کا شبہ اور اس میں فرق ہے. وہ چیز محکمات اور مشابہ ایک سیکنڈ سر ایک اردو میں سیکنڈ مشابہ ہے. ایک سیکنڈ جی بیچ میں جی نہیں جی ٹپکنا. میری بات ختم ہونے کے بعد جب میں بولا اس وقت بولنا, ادروائز آئی ول بی ڈسٹرب. سمجھے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, محکمات اور متشابہات. یہ بالکل کھلی ہیں, اور وہ جس میں شک و شبہ ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہو. ٹھیک ہے, اب آگے جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو راسخون العلم ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ اور بات ہے, لیکن ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی لیے یہ متشابہ آیات اگر اردو کے معنوں کے لیے لیں گے کہ ایک دوسرے سے شباہت رکھنے والی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. انصاف سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, بلکہ وہ چیزیں جو شک میں ڈالنے والی ہیں, جس سے غلط راستے نکلتے ہیں, اس کے پیچھے اگر ہم پڑھیں گے تو محکمات پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کو اردو کے لحاظ سے قرآن نہیں ہے, قرآن کے لحاظ سے اردو کے ترجمے ہوتے ہیں. تو متشابہ جو ہے وہ ہم اردو میں اس سے ملتا جملہ, جیسے دو ٹوئنس متشابہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ہم شکل ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ اردو میں الگ چیز ہے. لیکن یہ محکمات کا اپوزٹ ہے, ایک کھلی اور واضح آیتیں اور ایک جس کا فہم ہمارے اندر نہیں ہے, جس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. کچھ بات سمجھے آئی انسر؟ جی سمجھ میں آ گئے. وہ آپ جو کنفیوزنگ بولے نا وہ زیادہ فٹ ہو رہا. وہی فٹ کنفیوزنگ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ملتی جلتی آیتیں ہیں تو بہت سی ملتی جلتی آیتیں ہیں, ملتی جلتی آیتیں میں محکمات ہوتے ہیں, لیکن جو کنفیوز کرنے والی ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے, ایک ان نیچرل طریقے سے کیسا پیدا ہو سکتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک کلمہ کا ہے, فرشتے نے آ کے پھونک دیا اور پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اگر اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر جو ہے سارے محکمات پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کے قرآن کے لحاظ سے ہم کو معنی کرنا ہے. اردو میں جو ہم متشابہ کہتے ہیں وہ یقیناً ویسی ہے جو شباہت رکھتے ہیں. اب بیچ میں کوئی آئے تھے, کون تھے وہ؟ پلیز, ایک کلاس ڈسپلن ہے, جب میں بولتا رہوں تو بیچ میں نہ بولیں پلیز, اور جب میں ختم کر دوں تو میں ضرور آپ کو ٹائم دوں گا کہ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں, اینڈ دیٹ از دا ٹائم ٹو آسک کوشچنس. بیچ میں بولنے سے پورا میرا تسلسل بھی خراب, کسی کو بھی ہوتا ہے, میرا ہی کیا ہے, کسی کو بھی. یس, ہو واز دیٹ؟ کون تھے ابھی بیچ میں بول رہے تھے؟ مجھے نہیں معلوم کون تھے بھائی, کیا سوال ہے؟ ممتاز ٹیچر ہی بول رہے تھے. نجیبہ تھی شاید, نجیبہ تھی شاید. ممتاز ٹیچر ہی کچھ بول رہے تھے. اچھا اچھا. نہیں سر, ایکسکیوز میں یہ بول رہی تھی مشابہ ریزمبلنس اردو میں بھی آتا نا. ایک سوال انصار کرانا بتا دیا, اردو میں ہاں جی وہی مشابہ الگ چیز ہے, مشابہت رکھنا, ملتے جلتے مشابہت رکھنا twins اردو رکھنا, میں بھی یہ وہ تو مشابہت. استعمال ہوتا اٹ از اگینسٹ محکمات, شبہ محکمات. والی آتے ہیں جس کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں, جی اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. آگے پڑھیں گے تو مزید اس بات کا وضاحت ہوگی. اچھی بات. یہاں سے کمان نیکسٹ ہو وانٹس ٹو گو, کون چھوٹ گیا جی جلدی؟ سر, سر ہاں میں رہ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو اس میں یہ زیغن ہے, یہ ایک اسم ہے, یہ رفعی حالت میں ہے اپنی. اب ہم اس کو دیکھیں گے تو اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم اس کو دو طرح کر سکتے ہیں. ایک تو فاما سے ہم اس کو انشائیہ شرطیہ جملہ ہے یہ, جس میں فا تو ربط کے لیے آ رہا ہے, اما جو ہے حرف شرط ہے. ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ الذین جو ہے وہ اس میں موصول ہو کے فی قلوبہم, اس کا صلہ ملا کے مبتدا ہو کے اس کی خبر ہو سکتی ہے زیغن, یا ہم اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ الذین کا جو صلہ ہے وہ فی قلوبہم زیغن, اور یہ پوری مل کے ایک شرط ہو جائے گی. پورا صحیح ہے. ٹھیک ہے الذین, وہ لوگ کون؟ فی قلوبہم زیغن. زیغن, چلیے اس اب کی یہ اس کے پوری بعد شرط. یہ قلوبہم کی بھی وضاحت کر دیجئے. قلوبہم جو ہے وہ قلب کی جمع قلوب,
اور قلوبہم جو ہے وہ مل کے مضاف الیہ بن رہا ہے. اس میں کتنے زیر آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ پہلے تو قلوب کے نیچے زیر آیا ہے، فی کی وجہ سے، فی عامل کا کام کر رہا ہے، جار حرف جار، اس کی وجہ سے بی کو اس نے مجرور کیا، اور پھر جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ کو مجرور کیا، تو ہم کے نیچے پھر زیر آ رہا زیر ہے. آیا، ویری گڈ. قلوب فی قلوب، اس میں یہی دیکھنا ہے. اور پھر مضاف کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس پہ پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، وہ فعل کے لحاظ سے ہے. اور جی یہ سر. اس کا ایک عامل فی ہے، اس کے لیے قلوب بھی آیا، قلوب بھی آیا ہے نا. جی جی سر. زیغن، یہ زیغ کیا ہوتا ہے؟ کجی، یا جو کہتے ہیں کوئی شک، کجی کیا کجی ہوتی ہے؟ کچی سر، شک سے ہونا یا یقین نہ ہونا. کجی لائک مطلب اس سے کوئی پرابلم ہونا، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے نا کچھ چیزوں سے، وہ مطلب قبول نہ کرنا کسی چیز کو. سر کجی کو کجی کہتے ہیں سر. یہ کجی کیا ہوتی ہے بھائی؟ کجی کیا ہوتی بھٹکے ہوئے. سر لائک دل صاف نہیں ہوتے سر، دل میں کوئی ایک ہے؟ کھٹک ہوتی ہے. صاف کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو واش کرانا پڑتا ہے. سر جو کمیاں ڈھونڈتے ہیں یا جو ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں، فالٹ فائنڈنگ، ٹیڑھا پن. انہیں یہاں پر جو زیغن آیا ہے، یہ کجی وغیرہ تو ٹرانسلیشنز میں آتا ہے، ہم کو تو سمجھنا بھی ہے کہ ون ہو ڈز ناٹ بلیو ان سم تھنگ ٹوٹلی، یہ کتاب ہی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسا بلیو رکھنے والا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا جیسا مشرکین کا بلیو تھا، اور پھر بعد میں یہودیوں کا، نصرانیوں کا بھی بلیف آج تک یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں شک و شبہ بھرا ہوا ہے، ایمان لانے میں پس و پیش کر رہے ہیں، تو وہ اصل محکمات کو چھوڑ کر متشابہات پہ، یہ ایمان کی کیفیت ہے، بلیف کی کیفیت ہے. زیغ یعنی اس طرف اگر بلیو ہو جائے تو پھر وہ راسخ العلم بن جائیں گے، اور ان کا علم پختہ ہو جائے گا. جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے. جب ایمان پختہ ہوگا تو زیغ نہیں ہوگا. جب ایمان پختہ نہیں ہوگا، ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، وہ گدھے کی آواز کو وہی کہتے ہیں کہ وہ بہت فلاسفی ہوتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے نہیں پکارتا ہے اللہ ہے یعنی استغفر اللہ. بعض لوگ ایسی مثالیں بھی دیتے ہیں. خیر، تو زیغ جو ہوتا ہے یہ ایمان کی کیفیت ڈاماڈول ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. جو بلیف کرتا ہے وہ کہتا ہے متشابہات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہے اللہ کی طرف سے، اور محکمات میری سمجھ میں آ رہے ہیں، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اب وہ دوسرے گروپ کا ذکر ہے. پہلے گروپ کا ذکر جو ایمان لاتا ہے اس کا آگے آئے گا. لیکن یہ دوسرا گروپ جو محکمات کو چھوڑ کے متشابہات یہاں پر ہوتے ہیں، اس میں اس کی طرف اگر راغب ہوتا ہے تو بے شک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ٹھیک سے بسا نہیں، اسی لیے وہ محکمات کو چھوڑ کے متشابہات. اب یہ زیغ کجی اگر ہے تو ایک عام فہم لفظ نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے. یہ ایمانی کیفیت ہے، ایمانی کیفیت. اگر ایمان پختہ ہو تو جو بھی ہے اللہ کی طرف سے. آج بھی بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے لوگ پھر ادھر ادھر ٹکریں کھاتے پھرتے ہیں، وہاں جاؤ یہاں جاؤ. لیکن جس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، زیغ وہی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ ہی اس کو قائم رکھنے والا ہے. تو یہ زیغن یعنی ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی جن کے دلوں میں ایمان پوری طرح سے نہیں اترا. وہ نصرانی بھی تھے، وہ یہودی بھی تھے، کتاب پہ آپ کے رسالت پہ ایمان نہیں لا رہے تھے. وہ مشرکین مکہ بھی تھے جو آپ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو وہ جو ہے یہ ایسا کیوں آیا، یہ بات
کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ایسا کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کون کرتے ہیں؟ یہ ایک گروپ کا ذکر ہے، ایک گروپ کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے دلوں میں زائغ ہے، جن کے دلوں میں کمی ہے ایمان کی، جن کا ایمان پختہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے 6 آیتوں میں اپنی صفات، اپنی قدرت کا ذکر فرما دیا. تو جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ دوسرے گروپ کا ذکر یہاں سے آئے گا، یہاں سے ان کا ذکر ہوگا. ان کا کیا حال ہے؟ زیغن. اب یہ ان کی خصوصیت، یہ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، دونوں سوالوں کا جواب. کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی کمی ہے، کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. یہ دونوں سوالوں کا جواب ہم کو آگے ملے گا. کیوں کرتے ہیں؟ چلیے آگے چلو. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہاں تک لیں گے تو یہاں سے پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ، اس کا یعنی یہ شرط تھی کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، جو کجی ڈھونڈتے ہیں یا جو شک و شبہات ڈھونڈتے ہیں، وہ یتبعون تلاش چاہیے. یہ فعل اور فاعل ہے، اس میں تا کی اضافت ہے. یہ تبا اس کا روٹ ورڈ ہے. یا جو ہے وہ تو فاعل کا ہے، واو نون جو ہے عدد کا ہے، اور اس میں جو ایک تا ہے اس کی اضافت ہے. چلیے کیا ہے تو یہ اس میں نکلا وہ کہاں سے؟ اتباع کر، تو تبا سے نکلا ہے، ہاں، تباہ کے معنی کیا ہے؟ وہ اتباع کیا، اتباع کرنا. اتباع کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیروی کرنا، فالو کرنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کسی کی بات ماننا. پھر یہ پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ پلورل ہے، اس یہ کا پلورل فاعل، ہے. واو نون جو ہے وہ فاعل کیا عدد ہوگا؟ کا ہے. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ یا واو نون، یا ہے، یا واو Yes. نون پلورل ہے. یہ کون جی. ہے پھر اس کا فاعل؟ یہاں پر تو نہیں ہے، یتبعون میں نہیں ہے. یہاں پہ یہ الذین فی قلوبہم زیغن، یہ پورا جو ہے یہ اس کو جو ریفر، ہے یہ ان لوگوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ہم کو یہ سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر تو کوئی کسی کا وہ اتباع کرتے ہیں. اب وہ کون ہیں؟ یہاں پر ایک گروپ کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے آ گیا، جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، جو رسالت پہ بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ کے کلام پہ بھی ایمان نہیں لاتے، توحید پہ بھی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس پہ ان کا ایمان نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں کس ما چیز؟ تشابہ کی، یعنی کہ جو جس میں شبہ ہے، جو متشابہات میں سے ہیں، اس کو ہی ڈھونڈتے ہیں، اسی کو پڑھنے کی یا اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایک بس طرح اسی سے. پہ بحث کرتے ہیں. ایسے اور تو اس کے یہاں بعد پہ ما تشابہ جو ہے وہ اس کیا کا سوال جو ہے وہ ما تشابہ میں ہے کہ مفعول بہی، کہ کیا تلاش کرتے ہیں، تو ما تشابہ یہ اس کی جگہ لے رہا ہے، مفعول کی صلہ اور موصول مل کے مفعول کی جگہ لے گا، مفعول بہی کی. اس میں کیا چیز چھپی ہوئی اور ہے، پھر اس میں کیا چیز، اس کے تشابہ، معنی کیا ہیں، اس کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کا جواب کیا جی، ہے؟ ابتغال فتنتی، یہ مفعول لہو اس کا یہ ہے کہ تلاش کرنے کے لیے فتنہ، صرف اور صرف فتنہ تلاش کرنے کی تلاش میں جو ہے میں یہ سے سیدھا راستے کی تلاش میں نہیں ہے اور ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ لوگوں کے بیچ میں فتنہ تلاش. ایسی پوری مثال ہیں آپ کو سورہ الاعراف میں اور دوسری صورت میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے. وہ دوسرے جو ان کے علماء تھے، پیسے والے تھے، بڑے لوگ تھے، وہ جو غریب لوگ ایمان لاتے تھے ان کو یہی کہتے تھے کہ ایک آدمی، اس کے اوپر اللہ نے ان کو نبی بنایا، تم کیسے بلیو کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا بیوقوف تھے کیا جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اور وہ اصلی راستہ چھوڑ کے یہی مشرکین نے مکہ بھی کہتے تھے، اور پھر یہی جو ہے ان کا بھی اعتراض تھا جو یہودیوں میں، نصرانیوں میں ایمان نہیں لائے کہ وہ تو صرف بنی اسرائیل میں ہی آنا تھا، پھر یہ آپ کہاں سے بنی اسماعیل میں آ گئے؟ تو اس کے پیچھے صرف فساد پیدا کرنے، ان کا کام کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ تلاش میں ابتغال فتنہ. یہ جو کرتے ہیں یہ زیغ کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اتباع کرتے ہیں. کس چیز کی؟ صرف
شبہات کیجیے. اتباع کرنا بھی کیا ہے دراصل میں؟ کھوج کرنا. یہاں جی پر کھوج کرنا. تلاش کرتے ہیں. اتباع رسول کی بھی ہوتی ہے، اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. صرف پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک طرح سے، متشابہات کے ہی پیچھے رہتے ہیں. اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو بھی قاری قرآن ہے، جو ایمان لایا، وہ متشابہات کے بارے میں ان کا ذکر آگے آئے گا. ٹھیک ہے، فتنہ تھا. اور کیا دوسرا ایک کیا کا اور ایک جواب بھی ہے؟ جی سر، وابتغاء تاویلہ. ہاں، وا جو ہے اگر پھر حرف عطف ہے، اور تعویل اس کی تعویل ڈھونڈنے ابتغاء لگتے کیا ہے؟ ہیں، تو اس میں ابتغاء تعویل کیا ہے ہے؟ کہ یہاں ابتغاء. بھی آیا ابتغاء الفتنتی، خواہش میں. جی اور سر، یہاں پر تلاش، بھی تلاش یا خواہش یا جی، تلاش کرتے ہیں صرف بغیا. خواہش میں یہ آرزو رکھتے ہیں کہ اس کی تعویل ہو. تعویل کیا ہے؟ تعویل تو جیسے خواب کی تعویل یعنی ہوتی ہے، لائک تعبیر ہوتی ہے خواب. بیان کرنا. تعبیر سر تعویل کا مطلب بیان ہوتا ہے، بیان کرنا. تعویل دینا اصل مطلب اس کا بیان کرنا، تعویل دینا اس کی کسی چیز کی. وضاحت میں پڑ جاتے ہیں. اس کی وضاحت جی ہے نا. یہ تعبیر جی کی جو ہوتی ہے وہ تعویل نہیں ہوتی، تعبیر ہوتی جی سر. ہے. جی جی سر، تو یہ اس کا عطف ہو رہا ہے، اور یہ عطف اور معطوف ایک دوسرے پہ ہو رہے ہیں. ابتغاء الفتنہ تھا ایک، تو یہ وجہ ہے بالکل کہ وہ اتباع کرتے ہیں، کہ وہ ڈھونڈتے ہیں فتنہ، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی تعویل میں پڑ اتنا جاتے چاہتے ہیں، یونٹی نہیں چاہتے لوگوں میں. ہیں. بالکل. ایسا کیوں ہے؟ اور یہ اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں ہم لاسٹ ٹائم اتنا غور نہیں کرے تھے. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے. اس میں ایسے سارے لوگ جو عطف اور ربط میں ڈفرنس نہیں کر سک رہے ہیں، اس کی بہترین مثال یہاں پر آنے والی ہے. اور اس کو یہاں تو مجھے سمجھ آ گئی. یہ وا جو ہے، ہم یہ اگر عطف ہے. عطف لیتے ہیں، نہیں عطف اگر دونوں لیتے ہیں، ادھر. ارے جی عطف سر. اگر لیتے ہیں تو کیا معنی نکلیں گے، یہ غور کر کے آئیے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ زندہ رہا تو. اور اگر حرف ربط لیتے ہیں تو معنی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وا حرف عطف ہے یا حرف ربط ہے نا. اب یہاں پر بڑی ایک لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حرف عطف اور حرف ربط سے معنوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو دس وی ول ڈو انشاءاللہ in the next class. جی سر. Is it okay? Are you جی سر. getting interest؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس سر، الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلیے یہاں سے ہم جو ہے یہاں سے کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اب کوئی بات نہیں، ہم کو کون سا بیس اگر اچھا ہو جائے تو پھر پوری قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. جی سر. چلیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم کو فہم عطا فرمائیے، قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور خود سمجھنا اور جتنا سمجھے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.